شام کے شمالی علاقوں میں اچانک حملہ کر کے بشار الاسد کی فوج کو پسپا کرنے والے عسکریت پسندوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور دنیا بھر کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کی قیادت کون کر رہا ہے۔ اب تک سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق اچانک حملہ کر کے بشار الاسد انتظامیہ اور فوجی کنٹرول سے حلب جیسا انتہائی اہم شہر اور دیگر چھوٹے بڑے شہر قبضے میں لینے والے عسکریت پسند شامی اپوزیشن اتحاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی سربراہی فوجی کمانڈر جنرل ابو محمد الجولانی کر رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جولانی کون ہے اور یہ کس طرح ابھی شام میں حکومت کر رہے ہیں۔ ابو محمد الجولانی نے حال ہی میں پہلی مرتبہ اپنے اصل نام احمد الشرح کے ساتھ بیان جاری کیا ہے۔ مختصر بیان جو قائد احمد شرح کے نام سے جاری ہوا میں کہا گیا ہے کہ ہم حما شہر کے عوام کو فتح کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ بیان اس وقت جاری ہوا جب اپوزیشن کے عسکری اتحاد ہیئت تحریر الشام کی عسکری انتظامیہ نے حما شہر میں داخلے اور شامی حکومت کی افواج کے شہر میں انخلاء کا اعلان کیا۔ ابو محمد الجولانی کون ہیں؟ شامی محقق حمزہ المصطفیٰ اور اسلامی تحریکات کے ماہر حسام جزمانی نے مڈل ایسٹ آئی پر شائع ہونے والے ایک تحقیقی مکالمے میں الجولانی کی زندگی کی تفصیلات بیان کی ہیں، جن کے مطابق جولانی کا اصل نام احمد حسین الشرح ہے۔ وہ 1982 میں سعودی دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کے والد کا تعلق اسرائیل کے زیر قبضہ شامی علاقے گولان کی پہاڑی سے ہے، جس کی وجہ سے وہ جولانی کہلاتے ہیں۔ جولانی کا خاندان بعد ازاں شام کے دارالحکومت دمشق منتقل ہوا۔ وہیں جولانی پلے بڑے۔ انہوں نے 1960 کی دہائی میں بغداد یونیورسٹی سے اقتصادیات میں تعلیم حاصل کی۔ وہ جمال عبد الناصر کے نظریات اور عرب قوم پرستی سے متاثر تھے۔ شام واپس آ کر وزارت پیٹرولیم میں کام کیا، لیکن سیاسی اختلافات کے باعث سعودی عرب چلے گئے۔ بعد ازاں دمشق واپس آ کر کاروبار کیا۔ 2000 میں فلسطینی انتفاضہ سے متاثر ہوئے، جس نے ان کی سوچ اور نظریات پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی شخصیت میں ماضی کے مقابلے میں ایک باغیانہ پہلو ابھرنے لگا۔ الجولانی نے شام میں 2011 کے بعد کے حالات میں ایک اہم عسکری رہنما کے طور پر اپنی شناخت بنائی اور اپنی تنظیم ہیئت تحریر الشام کے ذریعے نمایاں کردار ادا کیا۔ ہیئت تحریر الشام کا سابقہ نام النصرہ فرنٹ تھا، جو القاعدہ سے وابستہ ایک گروہ تھا۔ الجولانی کی شخصیت اور تنظیم نے شام میں جنگی محاذ پر بین الاقوامی سطح پر خاص توجہ حاصل کی۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد جولانی نے القاعدہ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ الزرقاوی کے قریبی ساتھی بنے اور عراق میں امریکی فوج کے خلاف لڑے۔ عراق میں گرفتار ہونے کے بعد انہیں امریکی فورسز نے بوکا جیل میں قید کیا، جہاں انہوں نے کئی قیدیوں کے ساتھ تعلقات بنائے۔ 2011 میں عوامی تحریکات شروع ہوئیں تو جولانی نے النصر فرنٹ قائم کیا۔ النصرہ فرنٹ نے شام میں حکومت مخالف جنگجوؤں کے ساتھ مل کر بشار الاسد کے خلاف جنگ لڑی اور اہم علاقوں پر قبضہ کیا۔ 2016 میں جولانی نے القاعدہ سے علیحدگی اختیار کی اور اپنی تنظیم کا نام ہیئت تحریر الشام رکھا۔ اس فیصلے کے مقصد شام میں دیگر گروہوں کے ساتھ تعاون بڑھانا اور بین الاقوامی دباؤ کو کم کرنا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ القاعدہ کا ایجنڈا عالمی تھا، جبکہ جولانی کی سوچ صرف شام کو بشار الاسد کی آمریت سے آزاد کرانے تک تھی۔ وہ اب بھی تحریر ہیئت الشام کی سربراہ ہونے کے ساتھ 5 جماعتوں کی مشترکہ اپوزیشن فورسز کے سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ وہ خود کو ایک شامی قومی رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں اور وہ شام کی آزادی اور بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اب شام سے بشار الاسد کے 24 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ بشار الاسد اور ان کے والد علوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک سنی اکثریتی ملک پر ایک ایسے فرقے کے پیروکار کی لگ بھگ 50 برس تک حکومت رہی۔ شام کے موجودہ حالات نے پوری دنیا کی نظریں اس وقت شام پر گاڑ دی ہیں۔ الجولانی نے ٹی وی میں شائع ہونے والے اپنے پروگرامز میں واضح کہا کہ وہ حکومتی لوگوں کو معاف کر دیں گے، لیکن جو شامی لوگوں پر مظالم ڈالتے رہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔